جنگل میں پائی جانے والی بڑی بلیوں میں ایک لیپرڈ بھی ہے، ورتھاگ ولٹربیسٹ امپالا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے شکار کو مار کر درخت پر بھی لے جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی پر اٹیک ہوگا، لیکن یہ تھوڑا الگ ہی لیول کا ہوگا، تو پھر ویڈیو سے چپکے رہیں۔ جنگل میں پائی جانے والی کیٹ فیملی میں لیپرڈ نمبر 1 پر ہوتا ہے، جس میں لیپرڈ اور سنو لیپرڈ دونوں ہی آتے ہیں، جن کے پنجے شکار میں کافی مدد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سپیڈ بھی اس کے شکار میں کافی مدد کرتی ہے۔ پر سب سے پہلے ببونز کے ہاتھوں ہم ان کی درگت بنتی ہوئی دیکھیں گے، جس میں آپ ان ببونز کو لیپرڈ سے لڑتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک لڑائی لیپرڈ ورسز لیپرڈ کی بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ لیپرڈ کئی بار چیتے کو دھول چٹا چکا ہے، جس کا بڑا ثبوت یہ ویڈیو ہے، جس میں یہ ایک چیتے کو مار ڈالتا ہے، جسے دیکھ کر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے، اور جب سوال ان کی بچوں کی جان کا ہو۔ اور کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہونے والا ہے، کیونکہ یہ مدر لیپرڈ ایک درخت پر چڑھ کر اپنے علاقے کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں اسے ایک میل لیپرڈ دکھائی دیتا ہے، جو کہ ایک پاؤں سے زخمی تھا اور اسی کی ٹیریٹری میں انٹری کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یہ مدر لیپرڈ نیچے آ جاتی ہے، اس کی بھنک اس میل کو بھی پڑ جاتی ہے، پر یہ آگے بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد یہ مدر لیپرڈ دوڑتے ہوئے اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ ان کے بیچ ابھی لڑائی ہو ہی رہی تھی کہ یہاں ایک اور میل پہنچ جاتا ہے۔ مدر لیپرڈ کے جانے کے بعد یہ دونوں میل آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ یہ تیندوا اسی لیے مار کھا گیا کیونکہ یہ زخمی تھا۔ پھر تو ببونز کے معاملے میں انہیں ببونز پر بھاری پڑنا چاہیے، کیونکہ جھنڈ میں ہونے کے باوجود یہ اکیلے ہی شکار کرتے ہیں، جس میں یہ اپنی چالاکی اور طاقت کی بنا پر اکیلے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فی الحال تیندوا درخت پر کھڑے ہو کر اپنے شکار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس علاقے میں بنا پانی کا یہ راستہ اس کی مدد کرنے والا تھا، کیونکہ یہاں موجود سبھی جانوروں میں سے کسی ایک کو اس نے شکار کرنا تھا۔ اب یہ تیندوا شکار کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، اور یہ ہمیشہ کی طرح اسی راستے سے چھپ کر ان کے قریب چلا جاتا ہے، جہاں سے یہ امپالا صرف 5 میٹر ہی دور تھے۔ یہ چھپ کر اس کے پاس آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک ببون اسے دیکھ لیتا ہے اور امپالا کو الرٹ کر دیتا ہے، جس کے بعد یہ ببون اور بھی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے تمام ساتھیوں کو لڑنے کے لیے بلا لیتا ہے، جس کے بعد یہ مل کر اس تیندوے کے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے، کیونکہ ببون جو ہمیشہ لیپرڈ کا نوالا بنتے آئے ہیں، آج وہی سب اسی پر اٹیک کر رہے تھے۔ یہ چاروں طرف سے اس تیندوے کو گھیر لیتے ہیں، اور تیندوا ڈر کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اس کلپ میں تیندوے کی ایک الگ ہی لیول کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ شیروں کا تھا اور یہاں ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ پر ایک تیندوا غلطی سے ان کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے، اور تو اور یہ یہاں ایک شکار بھی کر لیتا ہے، پر یہاں بھی یہ ببون اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ اور جب یہ تیندوا شکار کو کھانے لگتا ہے تو یہ ببون زور زور سے آواز لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی آواز کو سن کر یہ شیر یہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ درخت پر چڑھ کر تیندوے کو ڈھونڈتا ہے تو تیندوا فوراً بھاگ جاتا ہے، اور کئی شیر مل کر اس کا شکار کھانے لگتے ہیں۔ اور اگر بات گوریلا ورسز لیپرڈ کی کریں تو گوریلا رین فارسٹ کا سب سے طاقتور جانور ہوتا ہے، اور اگر بات ان کی طاقت کی جائے تو ان کے آگے چمپینزی بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے جبڑوں کی طاقت 1350 PSI ہوتی ہے، جو کہ شیر اور لیپرڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسے تو ان کی کوئی بھی لڑائی ریکارڈ میں موجود نہیں، لیکن اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ لڑائی کچھ ایسی ہی ہوگی، جس میں یہ گوریلا ایک ہی مکے سے اس تیندوے کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے۔ اب ایک کلپ یہ بھی دیکھ لیجئے، جب یہ تیندوا پانی پینے کے لیے آتا ہے تو وہاں موجود یہ مگرمچھ اس پر حملہ کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کھانے کے لیے پہلے سے شکار موجود تھا۔ تیندوا ڈر کر کچھ دور جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب تھوڑی دیر بعد یہ دوبارہ پانی پینے لگتا ہے تو مگرمچھ پھر سے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب لیپرڈ ہی کو ہار مان کر واپس جانا پڑتا ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔